بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا سب سے بابرکت وقت ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے، جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کے بعد یہ مختصر سا عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون اور اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے جہاں آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات، مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے کہ اس کے بعد ہم 4 فضائل کو تفصیل دیں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، جسے ہم سے ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور سارا طریقہ کار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیے جس میں ہم یہ بابرکت عمل کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد بصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز فجر فوت ہو جائے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ اور محترم ناظرین، جب فجر کے وقت ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے،
जहन्नम से दूर करे। तो इस अमल की कबूलियत और तासीर की शिद्दत को आप खुद महसूस कर सकते हैं। जो शख्स इसको पाबंदी से अदा करता है उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के रोज़ मुकम्मल नूर की बशारत दी है। अब हम इस अमल की एक निहायत ही अहम फजीलत पर बात करते हैं, जो है माँ बाप की बख्शिश। वालिदैन वो हस्तियां हैं जिनके साथ हुस्न सलूक की ताकीद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरन बाद फरमाई। और तुम्हारे रब ने यह हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो। लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद उनसे मोहब्बत और अकीदत का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। उनकी वफ़ात के बाद उनका नामा अमाल बंद हो जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। सदका जारिया, वो इल्म जिससे लोग नफ़ा उठाएं, और वो सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इस हदीस पाक से ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वालिदैन की बख्शिश और उनके दर्जात की बुलंदी का सबसे बड़ा जरिया उनकी औलाद की नेक कमाई और दुआ भी होती है। हमारा ये बाबरकत कलमा जो हम फजर के बाद पढ़ेंगे, ये ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे अपने लिए निजात का बायस होगा, बल्कि ये सदका जारिया के तौर पर वालिदैन के नाम अमाल में भी शामिल होगा। जब एक नेक बेटा या बेटी अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाती है तो उसके वालिदैन को भी उसका हिस्सा मिलता है। ये उनकी तरबियत और कोशिश है जो आज सिला दे रही है। जब आप ये कलमा पढ़कर अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं तो अल्लाह की रहमत जरूर मुतवज्जा होगी, क्योंकि उनकी दुआ का अजर उनके वालिदैन को भी पहुंचेगा। और याद रखिए, वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करना सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं है, बल्कि ये उनके हकूक में शामिल है जो उनकी वफात के बाद भी बाकी रहता है। एक दफा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या रसूलुल्लाह वालिदैन के मरने के बाद भी उन पर मेरा कोई हक बाकी है? तो आपने फरमाया, हाँ, 4 चीजें उनके लिए दुआएं, इस्तग़फ़ार, और उनके बाद उनके ओहदों को पूरा करना, उनके दोस्तों की इज्जत करना, और वो सुलह रहमी जो उनकी तरफ से हो उसे कायम रखना। हमारा ये कलमा और इस अमल का हिस्सा है जो अल्लाह पाक से वालिदैन की बख्शिश की फरियाद करता है, और आपकी नेकी, आपका जिक्र, आपका अमल उनकी कब्रों को नूर से भर देगा, उनके गुनाहों की माफी का सबब बनेगा और उनके दर्जात बुलंद करेगा। औलाद पर मुसीबतों का टलना और तहफ़्फ़ुज़ इलाही का हसार। फजीलत यह है कि इस कलमे के बढ़ने से औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। ये एक ऐसा नाम है जिसकी चाहत हर माँ बाप को होती है। जिंदगी हादसात, परेशानियों और बीमारियों से भरी हुई है। कोई नहीं चाहता कि उसके जिगर गोश्त से किसी मुश्किल का सामना करें। एक मुसलमान का ईमान है कि तमाम मामूलात अल्लाह के हाथ में है और वही खैर सर का खालिक और मालिक है। हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया इंसान का अपने रब से मजबूत ताल्लुक और उसका जिक्र है। जब एक बाप या माँ अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखते हैं तो अल्लाह उसे, उसके अहलो अयाल को, उसकी नस्ल को अपनी पनाह में ले लेता है। आपका यह अमल यानी फजर की नमाज के बाद ये कलमा पढ़ना ना सिर्फ आपको अल्लाह ताला के करीब करता है बल्कि आपकी औलाद के गिर्द तहफ़्फ़ुज़ इलाही का एक मजबूत हसार खींच देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देता है और वह हर किस्म की परेशानियों और आफतों से महफूज हो जाता है। ये जिक्र और ये कलमा आपके घर में बरकत लाता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो घर जिंदा है और जिस घर में जिक्र नहीं होता वो कब्रिस्तान की मानद है। जब कोई शख्स अल्लाह पाक की अताअत में सरगर्म होता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है जो उसकी और उसकी औलाद की हिफाजत करते हैं। कुरान मजीद में है कि इंसान के आगे और पीछे अल्लाह पाक के मुकर्रर किए हुए निगरान फरिश्ते हैं जो अल्लाह पाक के हुक्म से उनकी हिफाजत करते हैं। ये हिफाजती दस्ते उस वक्त ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब बंदा खुद अल्लाह पाक के सामने
اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خاص ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی طویل عمر، ان کی صحت، ان کے نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا رب سے تعلق آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی انشورنس پالیسی سے بڑھ کر ہے۔ آپ کا عمل آپ کی اولاد کے لیے نور، برکت اور حفاظت بن کر کام کرے گا، جس کے لیے وہ قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ محترم ناظرین و کرام، قبر کی سختی سے نجات، پہلی منزل کی آسانی، اس بابرکت کلمے کی چوتھی اور اہم فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی، اور فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر کا پہلا مرحلہ، جس میں مرنے والے کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب یا نیک اعمال کی وجہ سے راحت دی جاتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے کہ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مخصوص کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے اعمال صالحہ میں شمار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے اذکار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جو قبر کو منور کرتے اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ کلمہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل جو آپ نے دنیا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا تھا، ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا دفاع کرے گا، اور آپ کو قبر میں اندھیری تنہائی میں وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سکون، راحت اور جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ یہ کلمہ دراصل اللہ کے حضور آپ کی پیشکش ہوگی جو قبر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب دینے والے فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ آپ کا یہ کلمہ جو کہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، آپ کے لیے ایک مضبوط دفاعی ڈھال کا کام کرے گا۔ قبر کی سختی اور تنگی کو یہ کلمہ اللہ پاک کے فضل سے ختم کر دے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزل آسان ہو جائے گی۔ جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا راستہ۔ اور اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو ہے جہنم سے بچنا اور چھٹکارا پانا۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین اور گنہگار مومنوں کو ان کے اعمال کی سزا دے جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو دہلا دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے ان گنت مواقع، عبادت اور اذکار عطا فرمائے، اور یہ بابرکت کلمہ انہی میں سے ایک ہے۔ ذرا جہنم کے خوفناک مناظر پر غور کیجیے، یہ حقائق مستند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ مکمل سیاہ ہے، اس کے شعلے بلند ہیں، اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے قطرے ہیں اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ان کے چہروں کو آگ لپیٹ لے گی اور وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل
یعنی فجر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا ایک اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس عمل کی بدولت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جہنم سے بچنے کا مطلب جنت کا حقدار بن جانا، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے جنت اور جہنم کے سوا کوئی تیسری جگہ نہیں۔ یہ کلمہ آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ آپ کا انجام دنیا کی آگ میں نہیں بلکہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا، آپ کا نامہ اعمال میں جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال کی فہرست کو بڑھائے گا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں اس بابرکت کلمے کی 4 عظیم فضیلتوں کا تذکرہ کیا۔ والدین کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی نجات اور سب سے بڑھ کر جہنم سے چھٹکارا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف فجر کی نماز کے بعد اس مخصوص عمل کی حکمت اور کیا خصوصیت ہے۔ آئیے آج کی اس گفتگو کو فجر کے وقت کی ان اقتصادی اور معاشی برکتوں سے شروع کریں جو ہمارے روزمرہ کی پریشانیوں اور گھر کی بے برکتی کو دور کرنے کا واحد حل ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کون ہے جو اپنے مال دولت میں اضافے، اپنے کاروبار میں ترقی، اپنی کامیابی میں برکت نہیں چاہتا؟ آپ کا یہ کلمہ در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں اور اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف حلال رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ برکت وہ پوشیدہ انعام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا اور بیکار خرچوں کو روک دیتا ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے گھر کے معاشی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا کما کر بھی سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سارا مال اس برکت کا ہے جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، اس خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نور آسمان سے آپ کے گھروں پر نازل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، فجر کا قرآن فرشتوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی نیک نیتیں، آپ کے ذکر اور آپ کی عبادت کو لے کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس گھر میں فجر کے وقت تلاوت قرآن یا اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتی۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی محبت اور الفت بڑھتی ہے اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والے کی نظر سے، بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم عزیزو، آپ کا یہ فجر کے بعد کا یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھروں کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا،
پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ کرتا، اور ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو صحت کی فکر، کسی کو قرضوں کی فکر، کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بابرکت کلمے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اسے پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث پاک واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ کی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتیوں اور ناگہانی آفتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے۔ قرضوں کی فکر، مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ اور قرض سے نجات کے لیے صبح شام اللہ پاک کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی، اور جب آپ اس مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ان کی تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ اس کلمے کا ورد آپ کی ان تمام پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں اور قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، آپ کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام اور فجر کی عظمت۔ محترم عزیزو، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ فجر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اولاد کی فرما برداری پر اثر، ہم نے پہلے اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی، اب ہم اس بات کو مرکزی گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرما برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بہت ہی بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی نیکی اور فرما برداری کا تعلق کسی حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب والدین خود صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے، آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام بھی کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق بنا رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اللہ کی ہاں قبولیت کا زیادہ صرف پاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں اپنا مطیع بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی اور عریانی سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایک باپ یا ماں کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ان کے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہوتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیقات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آخر میں محترم عزیزو، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوش مندی اور بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحکم کر دیتا ہے، اور یہ ایسی سرمایہ کاری ہے کہ جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہوں سے ملے گا۔
اب جب آپ ان تمام مسائل، برکتوں اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر لیں، وہی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے مکمل خشوع و توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کیجیے گا۔ نمبر 1، تاجدار کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے ہمارے آقا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء الحسنہ 7 مرتبہ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء الحسنہ ملا کر پڑھنے ہیں: یا غفار یا ستار۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا غفار کثرت سے معاف کرنے والا، جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اسے رسوائی سے بچاتے ہیں، اور گناہ کی معافی کا سبب بن کر رزق اور برکت کے دروازے بھی انشاءاللہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 100 مرتبہ تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے کہ جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے 300 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ آپ جتنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران اس سے 100 بار ہی پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے اور اس میں توحید، حمد اور استعانت شامل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوطی ڈھال بنے گی۔ نمبر 4، استغفار ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ گناہوں سے معافی ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور غیب سے مدد ملتی ہے۔ گھروں سے پریشانیاں اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا۔ اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا تمہیں ماں اور بیٹوں سے نوازے گا۔ نمبر 5، درود پاک 7 مرتبہ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کو درود پاک سے شروع کیا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کیجیے۔ عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنی اہل و عیال اور اولادوں کے لیے دعا کریں۔ مل کر دعا کرتے ہیں: اے میرے پروردگار عالم، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول و منظور فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، آمین۔ اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر اور فساد سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے،
جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔